اور آج ہم ان قلوب میں قلب خاشع کا ذکر کریں گے۔ قلب خاشع، خشیت والا دل، یہ دل رب کو بڑا پسند ہے۔ رب ان کا ذکر، قلب خاشع والوں کا ذکر بڑے پیار سے کرتا ہے۔ رب کو ان کی ادا بڑی پسند ہے۔ اب خشیت اپنے اعتبار سے ڈرنے کو کہتے ہیں، ڈر جانا۔ اب ڈرنے کی، خشیت کے اعتبار سے بھی تین قسمیں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تین قسمیں بنیں گی۔ پہلی قسم ہے دوزخ سے جتنے ڈر سنائے گئے کہ دوزخ ایسی ہے، دوزخ کا معاملہ ایسا ہے، تو دوزخ کا جو ذکر آتا ہے، جتنے نظائر سنائے گئے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ماشاءاللہ شوکت صاحب بھائی، تو جتنے ذکر سنائے گئے نظائر کے، یہ اس لیے سنائے گئے کہ ہم لوگ گناہوں سے مجتنب ہو جائیں اور ڈر کر دوزخ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں۔ یہ ایک قسم ہے انسان کی، اس لیے اسے خوف زدہ کیا جاتا ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، ڈرا کر بچایا جاتا ہے۔ رب بچانا چاہتا ہے، رب اپنے جانب رکھنا چاہتا ہے، تو ڈرا کر اصل میں بچایا جاتا ہے۔ اب کچھ اس سے اوپر والے دل ہو جاتے ہیں، ان کے نفس اوپر والے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انعام کسی کے لیے لکھ دیا گیا ہو کہ جنت تمہاری ہے، تو کہیں کھو نہ جائے، اس کا انعام نہ کھو جائے، تو اس کا جو ڈر ہے کہ میرا انعام مجھ سے نہ چھن جائے، اس کا نام کہ جنت کی طلب اور جنت کا شوق رہے، اس شوق کا نام بھی خشیت ہے۔ مگر ان کا رتبہ درمیان والوں کا ہے۔ اب اس سے اوپر والے بھی ہیں، وہ اوپر والوں کا تذکرہ ایسا ہے جن کے لیے رب صراط الذین انعمت علیہم فرماتا ہے، جو رب کے انعام یافتگان ہیں۔ وہ جو اوپر والے دل والے ہیں، ان کا ایک ہی بات ہے، مولا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ دوزخ کی طلب، ڈر اور جنت کا شوق نہیں رکھتے اس طرح۔ اب کہیں گے جی یہ شوق طلب کرنا تو سنت میں آیا، حدیث میں آیا۔ میں نے کہا ہر ایک کا درجہ ہے۔ ہم جیسے تو دوزخ سے ہی ڈر جائیں تو بڑی بات ہے، جنت تو آگے ہے۔ اور کسی کو جنت کی طلب مل جائے تو وہ اور اوپر والی کلاس میں ہے، اور تیسرا A+ گریڈ ہے، نہ اسے دوزخ کا ڈر نہ اسے جنت کی طلب۔ اس کا خوف و خشیت یہ ہے وہ راضی ہو جائے اور کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جو ایسے ہوتے ہیں ان کے دل کو دل رب قلب خاشع بناتا ہے، خشیت والا۔ اور قلب خاشع کے بارے میں آتا ہے خشوع وہ کیفیت ہے جس میں انسان اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، جھکنے والا ہو، یہ خاشع دل کا تصور۔ دوسرا، اس کا دل نرم ہوتا ہے، یہاں یار کا ذکر شروع ہوتا ہے اور وہاں اس کے دل پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں ابھی قرآن میں اس کی آیتیں بھی دوں گا آپ کو۔ آج ہمارے ہاں ایک مسئلہ آ گیا ہے، میں بڑی اس احتیاط سے بات کروں گا، چلیں وہ آگے آتا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو کر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، شکستگی والا ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ٹھیس کسی کو دکھ میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے، اس کا دل بڑا اچانک پسیج جائے، اپنے مولا سے دور ہو جائے تو دل پسیج جائے، اس کا دل نہ لگے۔ پھر اس کا دل عاجز ہوتا ہے، نیوی پا کے ٹر دیا رہنا چنگا لگتا، پھر وہ نیوی والا ہو جاتا ہے۔ رحمان نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے، عاجز ہو کر، متکبر نہیں ہوتے۔ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا نا کہ بازو کو ٹکا کے ایسے کلف والے کپڑے پہن کے تو ٹکا کے ایسے اکڑ کے چلنا، یہ قرآن و حدیث میں منع ہے، سوائے ایک مقام کے اوپر۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرہ کے لیے تشریف لائے تو کیونکہ اہل مکہ میں یہ مشہور تھا اور بات درست تھی کہ وہ پہلے آقا کی آمد سے پہلے یثرب تھا، تو یثرب اس زمین کو کہتے تھے جو بیماریوں کی سرزمین تھی، وبائیں تھیں، بخار وہاں نہیں جاتا تھا، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی تھی، اور جب حضور آئے تو ساری بیماریاں چلی گئیں اور قیامت تک کے لیے ساری شفائیں وہاں آ گئیں، قیامت تک کے لیے ساری شفاؤں کا مرکز ذات مصطفیٰ وہاں آ گیا۔ اب جب حضور اگلے سال صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرہ کے لیے گئے تو وہ کافر جو ہے نا، وہ اوپر اپنے گھروں کی چھتوں سے آ کے ایسے ایسے دیکھتے تھے، یہ تھے ماڑے نہیں ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا رمل کرو، رمل ایسے ذرا آکڑ کے چلنا ہے۔ آگے پیچھے قرآن کہتا ہے اکڑنا جائز نہیں، یہاں مصطفیٰ نے کہا گھر بھی رب کا ہے، عبادت بھی رب کی ہے اور کرنی بھی اکڑ کے ہے۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، جو مصطفیٰ کہتا ہے کر لو، ٹھیک ہے ایسا تو نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تشریعی کہ حضور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام بھی کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی لیجسلیٹو اتھارٹی، حضور قانون بنا بھی سکتے ہیں، قانون بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف بات بتائی کہ رب کی عبادت بھی کبھی عبادت تو ہوتی ہی عاجزی ہے، اور ہوتی ہوگی آج 3 چکر ایسے لگانے ذرا آکڑ کے رمل کر کے ذرا، سوائے اس کے تو دل، اور چوتھی چیز دل نرم ہو، ٹوٹا ہوا ہو، عاجز ہو، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہائے ہائے، ہمیں دنیا کے کسی رشتے سے ٹھیس لگے اپنے پیار سے، دل کیسے ٹوٹتا ہے، اندازہ لگائیں نا۔ کسی کی بیوی اس کے ساتھ ایسا کرے، کسی کی بہن اس کے ساتھ ایسا کرے، کسی کا بھائی اس کے ساتھ ایسا کرے، کسی کا ہمسایہ، کسی کے ماں باپ ایسے کریں یا وہ ایسا کرے، تو آپ سمجھیں کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ آپ کا دوست آپ کے ساتھ بددیانتی کر جائے، آپ کا پیارا آپ کو دھوکہ دے جائے، آپ پہ کیا بیتتی ہے، تو دل ٹوٹتا ہے۔ اور یہ دل اگر مالک کی طرف متوجہ ہو جائے، مالک کی طرف توجہ والا ہو جائے، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، یہ شعر مجھے بڑے پسند ہیں، کہتے ہیں اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اس دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ مجھے یہ شعر بڑے پسند ہے، میں پڑھا کرتا ہوں، میرے شیخ کے شعر ہیں بڑے پیارے، اور فرماتے ہیں کہ بس دیکھ لیا دنیا کے روابط کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے۔ اب اس کی حقیقت قیامت میں بھی دیکھیں گے ہم۔ قرآن کہتا ہے ماں اتنی بڑی ہستی جس کے لیے رب قرآن میں شان بیان کرتا ہے، قیامت میں مقام آئے گا، رب فرماتا ہے قیامت کے دن ماں اپنے بچوں سے دور بھاگے گی، بھائی بہن اپنے سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، باپ اپنی اولاد سے اور اولاد باپ باپ سے دور بھاگے گی، کہیں مجھ سے میری نیکیوں کو طلب نہ کر لیں، میں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ فکر مندی دی جا رہی ہے۔ تو نرم دل والے جو ہوتے ہیں یہ ہمارا حال رشتوں کے ساتھ ہے، اور جب ہم اپنے مولا کی بات نہیں مانتے تو پھر رب کی رحمت کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں، اگر ہم ان باتوں پر توجہ کریں۔ آگے آئے، جو دل خشیت والا ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشات اس کے لیے مدھم ہو جاتی ہیں، اس کو پھر یہاں کے خوف یہاں کے ڈر نہیں رہتے، پھر وہ اگلے جہاں کے خوف اور ڈر دیکھتا ہے، پھر اس کا نفس امارہ خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔
پھر وہ اپنی روح کے مطابق فیصلے کرتا ہے، نفس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں اس کی مثال ہمیشہ دیا کروں اور دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی ایسے معاملات خوشیوں میں بھی غمیوں میں بھی ہوتے ہیں جو ہم مولا کے لیے نہیں کرتے، ہم وہ کام اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہ کیا۔ جو نفس والا ہو، جو روح جس کی بیدار ہوتی ہے، اس کا موقف اور بیانیہ اور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے کہ مولا کیا کہے گا۔ اسے اس کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ خشیت کا اس سے تعلق ہے۔ اور قلب خاشع وہ دل ہے جو اللہ کے ذکر سے لرز اٹھے اور اس کے سامنے عجز و انکساری سے پگھل جائے، ایسے قلب کو قلب خاشع کہتے ہیں۔ قرآن ایسے دل کا ذکر کرتے ہوئے جھنجھوڑتا ہے۔ سورہ الحدید میرے سامنے، آیت نمبر 16، 57 نمبر سورہ، فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جوانی بیت رہی ہے، عمر بیت رہی ہے، بیتتے بیتتے اب سفیدی آنا شروع ہو گئی، سفید ہو گئے، انسان ویسی ہی غفلتوں میں پڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی میتوں کو اٹھا اٹھا کر رشتہ داروں کو قبر میں دفنا کر آ رہا ہے، ان پر درود و سلام پڑھ کے دعا کر کے آ رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں کر کے کفن والوں کو دیکھ کر آ رہا ہے، مگر پھر بھی غفلتوں میں پڑا ہے، پھر بھی مولا کی طلب کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، اس کے فکر کی طرف، اس آخرت کی تیاری کی طرف اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کے معاملہ نہیں جا رہا۔ دیکھیں قرآن پھر بھی پکار کر اسے کیسے بلاتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان والو، ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی ذکر کی خشیت سے خشیت زدہ ہو جاتے، لرز جاتے، دہل جاتے۔ یہ قرآن کہتا ہے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں۔ یہ ہماری کیفیت نہیں رہی۔ خشیت اتنا بڑا سودا ہے، اتنا بڑا سودا کرم ہے جو رب نے بندے کو عطا کیا ہے۔ اگر خشیت کا دروازہ بندہ کھول لے، رب اپنی رحمت کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنی رحمت کے دروازے کو بند نہیں ہونے دے گا۔ جسے لوگوں کے سامنے تو رونا آئے، مگر جسے اپنے مولا کے سامنے رونا نہ آئے اور اس مالک کے لیے رونا اس کو نہ آتا ہو، اپنے قریب جن رشتوں کو اس نے بنایا وہ دور ہو جائیں تو ان کی طلب اور تڑپ میں روئے، اور جس نے تجھے بنایا، سب کچھ پیدا کیا، جب اس کے ذکر اور اس کے فکر کی بات آ جائے، ایسا خشیت والا مالک جو کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جسے کوئی خبر نہیں، جسے ہماری پرواہ نہیں، خبر ساری ہے مگر اسے ہماری پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا مالک، کہاں ہم پانی کی عجیب پانی کی مخلوق، اور وہ پھر بھی کہے بندے تو مجھے یاد کر، میں بھی تجھے یاد کروں گا، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہے۔ ہمارا یاد کرنا بنتا ہے، سچ بتائیں اس کا بھی بنتا ہے، ذرا سوچیں ذرا۔ اتنا بڑا مالک، میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہے نا، کسی مرشد خانے سے، کسی جماعت سے، کوئی پولیٹیکل ورکر بھی ہو تو وہ کہتا ہے میرا قائد کبھی میرا نام لے، میرے قائد کو پتا ہو، میرے لیڈر کو پتا ہو، میرے مرشد کہیں بڑا اچھا ہے، دل میں آ جاتا ہے کبھی۔ ارے ان کو چھوڑو، اس کی طرف جاؤ نا۔ ایسا لجپال، ایسا مالک دیکھا ہے جو کہتا ہے جب بھی مجھے یاد کرو گے نا میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کی خشیت سے ڈر جائیں؟
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ وہ ڈر جائیں، دہل جائیں. اور دوسری جانب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. صرف ایمان والے وہ ہیں، یہاں پر انما کا حصر ہے. فرمایا ایمان کا ذائقہ ہی وہی چکھیں گے، ایمان کی خیرات ہی انہیں ملے گی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں تشریحی بات کر رہا ہوں. یہاں پر ایک بات اس جمعہ کے توسط سے، آج چونکہ دور فتن ہے تو دور فتن کے نتیجے میں ہر کوئی دین کا اپنا ذاتی تصور لے کر دوسرے پر لٹ بنا کر اس پر جاری کیا ہوا اس نے. یہ میں نے اس نہج پہ کبھی بات نہیں کی، مگر آج توجہ سے بات سنیے گا. لٹ لے کے چڑھا ہوا. مثلا ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہاں پر نعت چلتی ہے، نعت ہو رہی ہے. نعت پڑھتے ہوئے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، یہاں وہ آقا کے ذکر کی محبت میں تڑپ گیا، یا اللہ کے ذکر میں اس کے دل کی کیفیت میں وہ کیفیت میں گر گیا، اس نے ہاتھ بلند کر دیے، وہ آنکھیں بند کر کے لگا ہوا ہے، اور یہاں ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور اپنے 2 ٹکے کے پیسوں کے لیے ان عشق والوں کا، باقی انما الاعمال بالنیات، مگر کسی عشق والے کا، محبت والے کا مذاق بنانے کے لیے اسے پھر اس کو پروموٹ، اس کو کہا جاتا ہے یہ دین ہے، اور اسے مسلک کی تلوار سے پھر رگڑا جاتا ہے. اور اس میں اصل میں اندر کا حسد اور بغض ہوتا ہے، جو اور طریقے سے نکل نہیں رہا ہوتا تو پھر کسی کی شخصیت کے حسد اور بغض میں ایسا کیا جاتا ہے. روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے وہ تڑپ گیا ہے، وہ کیفیت میں جھوم گیا ہے، اس کو بنا مزہ. یہ پھر کمنٹس آتے ہیں اس پر، اور جی اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس طرح کے کام کرنے سے کمائی ہوگی الا ماشاء اللہ. اور دین کا تصور کیا ہے؟ یاد رکھیے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جہاں ضبط والے تھے وہاں وجد والے بھی تھے. جہاں حضرت صدیق اکبر جیسے ضبط والے تھے وہاں بلال جیسے عشق والے بھی تھے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ہم ہر ایک کو مثلا جہاں ہماری نسبت ہے ہم کہتے بس دین جو یہ ہے یہی ہے، اور جو اس سے دین آئے گا وہ دین ہے. اس طرح کی پگڑی، اس طرح کا لباس، اس طرح کا طریقہ، اگر یہ تقریر میں یہ نہیں کہہ رہا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آپ نے تخصص فی الحدیث کیا ہے؟ آپ نے تخصص فی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے جانا پہلے پوچھا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ نہ کسی کے حال پہ تو طنز کر، نہ کسی کا تو مذاق اڑا. اور میں یہاں پر ایک اور جملہ کہوں گا، بس میں آ رہا ہوں. ایک جملہ مجھے اقبال کا شعر کہنے دے اپنے درد کے لیے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. یہ مذاق اڑایا جاتا ہے خشیت کی کیفیات کا. ارے یہ کیفیات بھی بتانے والی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں دنیا داری کی بات کرتا ہوں، سینکڑوں ویڈیوز لوگ گانا گاتے ہوئے، بتائیں مجھے کتنے لوگ گانا سنتے ہوئے ویڈیوز نکال کے دیکھے، بڑے بڑے کانسرٹس میں بے ہوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے اگر گانا اثر رکھتا ہے کہ بندہ ناچ کر کیفیت میں آ جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، میرا لائف سٹائل، میرا دولت، میری بات، میری عزت، میرا احترام، لوگ مجھے جانتے ہیں،
اور کوئی مولا اور اس کے حبیب کے نام کے اوپر یہ نہیں تھا کرا میں کون ہوں، بس اسے کیفیت ذکر کی لذت مل رہی ہے، اور ہم اس پہ لٹ دے کے دوڑ پڑے۔ آئیں خشیت کی طرف دوبارہ۔ اب ان خشیت کی کیفیات میں آقا علیہ السلام کے دور کے کچھ واقعات سناتا ہوں، براہ راست چل پڑا اس طرف۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا۔ پہلے تو اس کیفیت کو جانیں کہ حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ دف بجا کر بچیوں نے استقبال کیا تاجدار کائنات۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ جب حضور پھر غزوہ سے آتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ استقبال فرماتی، اور نہ اس کے ساتھ مرد بھی تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے دیکھا کہ جانور حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ہرنی آئی سجدے میں گر گئی، اونٹ آیا سجدے میں گر گیا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین تڑپ اٹھے، عرض کی حضور اگر یہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے دل سے پوچھے نا ہم پر کیا بیتتی ہے، ہمیں بھی حکم دیں۔ حضور نے فرمایا لعاب بھی جسموں پہ لگا سکتے ہو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا پانی بھی وضو کا استعمال کرو، میرا منہ مبارک بھی رکھو، میری کپڑوں کی اترن بھی رکھو، چیزیں بھی سنبھال کے رکھو، سب کچھ ہے، بس مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی بات حدیث کی لیتا ہوں، جب وہ لفظ آتے ہیں صلح حدیبیہ کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مس شدہ وضو کے پانی کے لیے صحابہ یوں ایسے ہو جاتے تھے، کادو یقتتلون، جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، جھگڑا کر پڑیں گے۔ آپ ذرا اس کو اپنے تصور میں لائیں، وہ جھگڑے کی کیفیت کیا نا کیا ہوگی، وہاں ہلچل نہیں مچ جاتی ہوگی، مینو دے میں لینا ہے، مینو دے۔ اب اس کیفیت محبت کو ویڈیو بنا کر اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی، حضور نے قرآن کی آیتوں کا درس دیا، اچانک ایک صحابی سامنے بیٹھا رو پڑا۔ جیسے ہی روئے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ خشیت والوں کی بات بھی ساتھ آ گئی، فرمایا یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اب حضور سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ 2 نمبر رو رہا ہے کہ 1 نمبر رو رہا ہے؟ یہ تصور دینے کا حق ہمیں کس نے دے دیا؟ شریعت کے اصول ہم بھی جانتے ہیں، شریعت باتیں غیر شرعی رسوم ہم بھی جانتے ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، مگر یہاں تو حلال کو ہی حرام کیا جا رہا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ منظر ہوا، فرمایا آج مدینے کے بڑے بڑے گناہگار کہاں ہیں؟ وہ ہوتے تو وہ بھی بخشے جاتے، کیوں؟ کہا یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے رو رہے ہیں، اور فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں مولا جن کو رونا نہیں آ رہا اس رونے والے کے صدقے انہیں بھی معاف فرما دے۔ یہ حال آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا سنا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کبھی کبھی ہماری مجلس میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک نعرہ مستانہ بلند ہو جاتا ہے، کئی ساتھیوں کا اچانک نعرہ عشق بلند ہو جاتا ہے، انہیں نہیں خبر کہ اونچی آواز کرتے ہوئے ارد گرد کے لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ارے تم کیا جانو، یہ عشق کی آہیں اور بکا ہی تو ہیں جس کے ذریعے لوگ اللہ ان کو گواہ بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کبھی کبھی عشق کا قطرہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تڑپتی ہوئی خشکی پر مچھلی ہو، اور جب وہ پانی میں جائے تو خوشی میں لچکتی ہے، تڑپتی ہے کہ مجھے پھر مل گیا۔ وہ خوشی کی کیفیت میں اور باقی تڑپنے میں فرق ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، ایسے عاشق تڑپتا ہے
کہ مولا میں اتنی دیر تجھ سے دور رہا، مجھے خبر ہی نہ ملی کہ تیرے ذکر کی لذت کیا ہے، تیرے ذکر کی لذت کا معرفت کیا ہے، تیرے دیدار کا اور تیرے دیدار کی کیفیت کیسی ہے۔ مولا میں جان ہی نہ سکا کہ تو کتنا حسین ہے اور تیرا مصطفیٰ کتنا حسین ہے۔ یہ کیفیات تو آقا علیہ السلام نے خطاب فرماتے ہوئے آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ جوان صحابی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اچانک انہوں نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑے۔ جیسے ہی گرے تاجدار کائنات نے اپنا خطاب چھوڑا، گفتگو چھوڑی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنے زانوں تلمس پہ رکھ لیا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا، تلمس نہیں زانوں پہ رکھ لیا، تلمس تو شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذ سے، تو زانوں پر اپنے ادھر رکھ لیا، اور جیسے زانوں پہ رکھا حضور ان کے دل پہ ہاتھ پھیرنے لگ پڑے اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، وہ کیسا منظر قضا ہو کہ ادھر قضائی ہو ادھر آقا کا دیدار ہو۔ وہ کیا خوبصورت یہ باتیں، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں۔ وہ پھر یہی کہتے ہیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اور اب عجب سوال ہے مجھ سے کہ کس کے بندے ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ یہ عاشقوں کی بات ہی جدا ہو جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے تھوڑی دیر بعد بے ہوشی سے آنکھیں کھولی اور حضور سے بار بار سوال کریں، حضور وہ جو آپ نے فرمایا اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور آگے قرآن کی آیت آئی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہیں وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو حضور وہ پتھر کیسا ہوگا جو جہنم کا ایندھن بنے گا، بتائے تو صحیح۔ حضور فرمانے لگے بیٹا آپ نے دیکھ تو لیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ وہ مشاہدہ کر لیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کیسا ہوگا؟ حضور سمجھ گئے وقت آخری ہے، فرمایا وہ ایسا ایک پتھر ایسا ہوگا اگر دنیا کے سخت ترین پہاڑ پر بھی وہ چھوٹا سا پتھر رکھ دیا جائے اس کے وزن سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا، اس نے چیخ ماری، ہچکی لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اپنے جنتی بھائی کو دیکھو، جس نے جنتی کو دیکھو۔ ایک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ ہر وقت روتے رہتے، ہر وقت روتے رہتے۔ وہ کیا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، مجھے شعر ایسے ہی، عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم انہاں دا، ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردیاں راواں۔ وہ مل لیں تو تب بھی روتے ہیں، کیا کرم کیا ہے میرے آقا نے مجھ پر، میرے مالک نے مجھ پر، میرے حبیب نے مجھ پر۔ نہ ملے تو اس کی یاد میں روتے ہیں، اور راستے میں ٹرتے ہوئے کیوں روتے ہیں بازاروں میں کہ وہ بولی والے مل جاتے ہیں، ملے ہی نہیں کہتا مینو بھی نہیں، اور جو ملنے والے مل جائیں وہ کہتا ملے سن کیسا ہے پھر یار، ہائے ہائے وہ مل کے روتے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہی کوئی نہیں رہا، نہ یہ سودا لینے والے ہم رہے نہ دینے والے رہ گئے، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری دکانوں پر باتیں، ہمارے کاروبار دنیا میں باتیں،
ہمارے گھروں پر باتیں. کتنے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں؟ محبت الہیہ کی، خشیت الہیہ کی، اللہ سے محبت اور ملاقات کی، اس کے حبیب سے ملاقات کی. ہماری ساری زندگی کی حقیقتیں بدلتی جا رہی. ہمارا منظر نامہ کچھ اور، ہماری خلوتیں اور، ہماری جلوتیں اور، ہماری زبان اور، ہمارا دماغ اور معاملہ روح اور پھر طلب و تڑپ ہے مولا معاف نہیں کرتا. ارے اتنی خطاؤں، اتنے گناہوں کے باوجود وہ پھر بھی کہتا میرا ہے کوئی نہیں، آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہر وقت گریہ و بکا میں رہتے، ہر وقت. حضور علیہ السلام نے پوچھا کئی دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہا. عرض کی سرکار وہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے. فرمایا چلو اس سے ملتے ہیں جا کر. میں یہ جتنی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے ایک بات اس میں غور کی ہے کہ جو سچے دل سے خشیت والا ہوا، رونے والا ہوا، اس کی ملاقات آسان ہو گئی. میں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا، کہنے لگے بیٹا ایک زمزم ہے جس سے کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، ایک یہ دل کا کعبہ ہے جس کا غسل آنسوؤں کے زمزم سے دیا جاتا ہے. آنسوؤں کا زمزم. اور یہ زمزم ایسا ہے قیامت کے دن اللہ کریم کے بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا اور اس کے حساب و کتاب کے معاملات چل رہے ہوں گے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اچانک فرشتے بولیں گے، میں ختم کر رہا ہوں بس دیکھ 2 منٹ، میں ختم کر رہا ہوں. اچانک ایک شخص، اور فرشتے بولیں گے مولا اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک چٹ ہے جس پہ لکھا ہے اللہ کے محبت اور خوف کے چند آنسو تیری یاد اور تیرے ذکر اور خشیت میں روئے تھے. رب کہے گا اسے میرے میزان میں مت تولنا، چند آنسوؤں کا وزن. مولا کیوں؟ کہ میرا میزان چھوٹا ہے، میرے بندے کے آنسوؤں کا وزن زیادہ ہے، اس کے وزن کا بدلہ یہ ہے اسے جنت لے جاؤ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا پتہ لینے گئے. گھر گئے تو دروازہ کھلا تھا. حضور نے خود، آقا علیہ السلام سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں، حضور سب سے بڑے ولی سرپرست ہیں. حضور دروازہ کھول کر خود اندر چلے گئے اور دیکھا وہ سامنے کھڑا. آقا کو تکا تو حضور علیہ السلام کو خوش نصیبی کی انتہا ہے. وہ پنجابی حضور نے جفی پا لی تھی، ہائے میں ماری جاؤں. اور حضور کو جفی ڈال کے روتے ہوئے، جفی ڈالتے ہوئے حضور کے ساتھ ایسے معانقہ کیا ہوا ہے اور جان نکل گئی، جان ہی نکل گئی. وہ تو خواب کی بات تھی نا، جے سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں جتے یار جدا نہ ہوئے. وہ تھا خواب میں، یہ میں آقا کی حدیث سنا رہا ہوں، ایسا ہوا اور جان نکل گئی. آقا نے کہا اللہ کی خشیت نے اس کے جگر کو پھاڑ دیا ہے. جس نے رب کے محبوب بندے کو، اپنے دوست کو، جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. لوگوں یہ خشیت ہے، تو خشیت میں خشیت کی تلاش جاری رکھا کرو، اپنے اوپر کیفیت جاری رکھو. یہاں تک فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لیا کرو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علیہ السلام.